آج ہم پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 338 جو کہ اسقاط حمل پہ بات کرتا ہے اس پہ بات کریں گے. یہ کس چیز کو ڈیل کرتا ہے اور اس میں کون سا اوفینس انوالو ہوتا ہے؟ جی، اسقاط حمل اس میں دو ہیں سیکشن، 338 ہے اور 330 ہے. 330 میں پہلے ریفارم ہو چکی ہیں وچ از ناٹ کلیئر. تو اس میں یہ ابارشن لا کو ڈیل کرتا ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر مدر جو ہے وہ کی ہیلتھ کو ڈینجر ہے ان سرٹن کیسز، سو دین یو کین گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ یو کین ایکسرسائز اینڈ ہیو دا ابارشن. بٹ ایکچولی دس سیکشن از کوائٹ ویگ. Is silent and it does not give women to have abortion right. The silent and the provision is silent. Why it is silent? Because it is a colonial law, 1860, and it is so outdated that we have never think about it, that we should actually revisit and reform this law. اور یہ لا جو ہے ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، خاص طور پہ جو مدرز ہوتی ہیں ان کو بالکل بھی رائٹس نہیں دیتا ان کیس آف ریپ، انسیسٹ، fetal impairments. There is nothing. The law is unclear. Jaise I have already said that it's silent. And the punishment of this offense is if you wanted to exercise pro-choice, which I have already doing a public interest litigation case, which is a historical bit to reform that, and I hopefully that I will be successful in to reform for the majority of Pakistani women, which is the 55% population of this country, and nobody can raise the voice. So اس میں جو offense میں ہے 3 سے 10 سال کی سزا ہے. اگر بچی ریپ ہو جاتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے ایز اے ریزلٹ آف دا ریپ، تو آپ کے اوپر ایف آئی آر کرتی ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، جن کو پرووائڈر کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں، ان کو بھی فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور جو سب سے ڈس اپوائنٹنگ اینڈ سیڈ بات یہ ہے کہ یہ جو پروویژن ہے یہ پرپیٹریٹر آف کرائم کو شیلڈ پرووائڈ کرتی ہے. اور ریپ کیسز میں اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر جب ہوتی ہے تو آپ کو یو گو ٹو دا پولیس، you put it behind the bar. And what happened that کہ state force you to exercise this law and to give the birth imprisonment. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے. چلے اسٹیٹ نے ایکسرسائز بھی کر لیا. یہ اسقاط حمل کی بات کو اگر ہم بات کرتے ہیں 338 لا پوائنٹ آف ویو، جو ہمارا کلونیل لا ہے جس کے بارے میں آج تک ہم نے کبھی نہیں سوچا، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، اس کو پنشمنٹ بھی ہو گئی ہے، پریزن میں بھی چلی گئی ہے، برتھ بھی دے دیا. اب دا مین پرابلم از، اب اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ٹریگر کرتی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹ ٹو پرائیویسی انڈیویژول کی، اس کے اوپر سائلنٹ ہے. اس میں فنڈامنٹل رائٹس میں اس کو نہیں ہوتا. میں اس کو وومن رائٹس کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹس دیکھتی ہوں، اسی وجہ سے میں نے کیس کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اسٹیٹ انہیں ڈس آن کرتی ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی اس طرح کی کلیئر پروویژن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے پھر ایلیگل چائلڈ پر. پھر دوسری بات ہے جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں انہیں اپنے والد کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا نادرہ میں آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا. پھر یہ ان کی مدر جو ہے وہ مینٹیننس نہیں کلیم کر سکتی کیونکہ لا میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. کبھی لا میں اس کے لیے رائٹ کریٹ ہی نہیں کیے گئے خواتین کے لیے. اور اس سے بڑھ کے یہ پرابلم ہے کہ وہ بچہ نہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. جب اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا، اس کے فادر کا نام اس کے ساتھ نہیں لگے گا، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، نہ وہ بچہ وراثت میں اپنا کلیم کر سکتا ہے کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ who is your father. Even it is happen to know that who is his father. His father will never own him. ٹھیک ہے، he is illegitimate and he is as a result of that rape. Yes. So he is out of the wedlock. And also it's against the Islam. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس لا کو ریوائز کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1982 میں شفیہ بی بی کا بڑا فیمس کیس تھا. جی، میں اس کو اس سے لنک کرتی ہوں کہ صفیہ بی بی واز اے بلائنڈ وومن، ٹھیک ہے، who alleged that she was raped. As a result of rape, she delivered the child in prison. ٹھیک ہے،
اور جب اس نے بچے کو اس میں پریزن میں برتھ دی اینڈ اس نے شروع میں ایف آئی آر نہیں کٹوائی. وائی؟ بیکاز آف شیم اینڈ ہیوملیشن. جو خواتین ہیں ایک ہماری سوسائٹی کا اسٹگما بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس بچے کو کیری نہیں کر سکتی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن ریٹ کتنا ہائی ہے, اور سنگل مدر کے لیے شیم اور ہیوملیشن کے ساتھ اس انلیجیٹیمیٹ چائلڈ کو سوسائٹی میں پالنا وہ کیسے کرے گی؟ کیونکہ اکنامکلی پریشر ہے, سوشل پریشر ہے, کلچر پریشر ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کو, بچیوں کو ہو آر سبجیکٹ ٹو دا کرائم, تو وہ خودکشی کر لیتی ہیں. میری اپنی کئی اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو کہ اس سچویشن میں تھی, کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میری ایسوسیشن ہے, میں وہاں پہ کرمنل لا اور کانسٹیٹیوشنل لا پڑھاتی ہوں. تو میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جب وہ میرے پاس سیکریٹلی سائلنٹلی آتی ہیں کہ میم ہماری ہیلپ کریں, تو مائی ہینڈ اینڈ فیٹ آر ٹائڈ بیکاز آئی کانٹ ہیلپ دیم, ٹھیک ہے, کیونکہ لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو آئی ڈونٹ ہیو اینی سورس کہ میں آؤٹ آف دا لا جا کے ان کی ہیلپ کروں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے لیے تو اس سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, معاشرے میں ہم شیم اور ہیوملیشن کے ساتھ اور اس اسٹگمے کو کیری نہیں کر سکتے, ایک تو ہم ریپ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے پھر یہ ہے کہ ہمیں ہماری اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے. پھر ہمیں یہ 1982 کا جو میں نے صفیہ بی بی کا کیس بتایا ہے آپ کو, اس بیچاری کو پنشمنٹ دی گئی تھی. اس کو پنشمنٹ یہ دی گئی تھی کہ اس کو ایک تو اس کو کہا کہ مطلب یو ہیو ٹو گیو دا برتھ ان دا پریزن فرسٹ, اور اس کو جو ہے, اور کرمنل کا کلیم یہ تھا کہ یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دیٹ صفیہ واز اے کوٹ ان کوٹ لوز ورچو. ہاؤ کین ہی سے دیٹ شی از اے لوز ورچو؟ شی واز آلریڈی بلائنڈ. پھر اس کے بعد شی واز کنوکٹڈ زنا انڈر دا زنا. اس وقت حدود آرڈیننس ایکسرسائز ہوتا تھا, اینڈ اس کو 15 لیشز کی سینٹینس ہوئی, 3 year imprisonment ہوئی, اور اس کو فائن ہوا. اینڈ اور سیڈ پارٹ آف دیٹ اسٹوری شی کوڈ ناٹ پروڈیوس دا وٹنس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا جو ریپسٹ ہے اس کو صرف 1 دن جیل میں رکھا گیا, اور لیک آف دا ایویڈینس, اور اس کو بعد ہی گوٹ اوے ود دس ریپ. سو دس کائنڈ آف پریکٹسز ناٹ اونلی ناؤ بٹ 1982 جب صفیہ بی بی لینڈ مارک از فالوڈ بائی. پھر 13 سپٹمبر 1983 میں ایک کیس آتا ہے, اس میں لال مائی فرام لیاقت پور became the first woman to be publicly hipped for offense of zina. اینڈ اور اس کو دیکھنے کے لیے اٹ واز ایسٹیمیٹڈ اور رپورٹڈ دیٹ 8,000 مین واچڈ ہر ریسیونگ 15 لیشز. This is just brutality. This is so insane, like we are living in a 21st century.